پیغام سب لائی گئے. اچھا یہ علادت کرنی ہے، میں اشعار علادت کے پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ میں اسی لیے نے پڑھی کہ لوگ اس کو ذرا محبت سے آسان نہ ذرا اس کو ساتھ پڑھیں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اصل کچھ اور ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اس کو کرنا پڑتا ہے. اصل دینے کے لیے تھوڑا سا سہارا لینا پڑتا ہے. الحمدللہ اب وقت نہیں رہا، پہلے تھا، لیکن وہ چونکہ کلام میں نے پڑھا اس لیے پڑھتا ہوں کہ پیغام سب لائی گے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سب لائی گے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی طیبت. تو پائے ملا گئے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی، بھاتی نہیں غمدم، بھاتی نہیں غمدم کسے جنت کی جوانی. سنتا بھی ہوں زاہد سے میں غوروں کی کہانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں غوروں کی کہانی. پر الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. شکر خدا، شکر خدا، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلا وہ ظفر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. گرمی ہے تب ہے درد ہے، کبھی بھی نعت کھاؤ یا پڑھ رہا ہوں نا کبھی کان میں کہ نہیں، بالخصوص میرے ساتھ. یہ کیونکہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے مجھے کیا پڑھنا ہے اور میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے. آپ آ کر مطلب یہ کہو کہ یہ پڑھو یہ پڑھو تو یہ میں بھول جاتا ہوں. میں آپ کو مطلب کہ وہ کلام سنا رہا ہوں اور اس کلام کے مقابلے میں آپ مجھے ایسا کلام بولتے ہیں کہ میرا دل جل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سے اچھا کلام کس نے لکھا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ. آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کا قصور ہے یار. ورنہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں جو چاشنی ہے نا وہ کہیں اور ہے ہی نہیں.
امام اہل سنت کہتے ہیں گرمی ہے تب ہے درد کلفت سفر کی گئے. ارے کیا کہہ رہے تھے, ارے کیا کہہ رہے تھے, گرمی ہے تب ہے, یہ ہے وہ ہے. عاشق بن, عشق میں شکوہ کفر ہے, ہر التجا حرام ہے. توڑ دے کا سائے مراد, عشق گدا گری نہیں, تیر پہ تیر کھائے جا, یار سے لو لگائے جا, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں. اپنے آپ کو عاشق بھی بول رہا ہو, یہ کہتا یہ بھی ہو گیا تو یہ بھی ہو گیا. اعلیٰ حضرت بڑے محبت سے سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ گرمی گئے تپ گئے درد گئے کلفت سفر کی گئے, اور نہ شکریہ تو دیکھ عظیمت کی دھر کی گئے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات, عدنان چھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. عرش بری پہ کیوں نہ وہ فردوس کا دماغ. اعلیٰ حضرت نے کیا کمال بات کی ہے, پتہ ہے آپ کو, ایک محاورہ ہے کہ دماغ آسمان پر ہونا. کیا دماغ آسمان پر ہونا, اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دماغ نکلا اور آسمان پر پہنچ گیا. محاورہ کبھی اپنی اصلی معنوں میں نہیں ہوتا. یعنی کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے کہ میں کچھ ہوں, میں تو بات کرے یار اس کی بات چھوڑو, اس کا دماغ تو آسمان پر. کیا کہتے ہیں بھئی, بازار جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو دام بڑا مہنگا بتاتا ہے, بڑے یار اس کا دماغ تو آسمان پر. ہوتا ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں فردوس کا دماغ آسمان پہ نہیں, عرش بری پر ہے. کہاں پر ہے؟ اور امام کہتے ہیں اس کو حق ہے. کیوں اس کو حق ہے؟ امام کہتے ہیں سنو کہ عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ, ارے اتری ہوئی شبیہ تیرے بام در کی گھر. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں, میں تو سننے والا لوگ بچہ ہوں, ایک سب سے سنتا ہوں, بس پوچھتا ہوں چلو آپ بتائیں, آپ نے تو دین پڑھا ہے, حدیثیں پڑھی ہیں, قرآن پڑھا ہے, مجھے کوئی ایسی قرآن کی آیت بتا دیں یا کوئی ایسی حدیث بتا دیں جس میں یہ ذکر ہو کہ جنت سے نکال کے پھر جہنم ڈالا جائے گا. نہیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ جو جنت میں جائے گا تو خالدین فیہا ابدا, جو گیا سو گیا, ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے, یہ ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے. وہ ایک ہی ہے جو اب نہیں جائے گا, ابلیس, وہ نہیں جائے گا. اب جو جنت میں گیا نا سو گیا. اور میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حجرے سے میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, ریاض الجنہ ہے. حضور نے فرمایا ہے تو ہے. عشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا, یقین ہو تو اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت بھی گئے نا اس جگہ, اور الحمدللہ میرا نکاح بھی وہیں پہ ہوا ہے, ریاض الجنہ میں ہوا ہے. سبحان اللہ. نکاح پہ یاد آ گیا مجھے.
تو میرا نکاح بھی الحمدللہ جنت کے ٹکڑے میں ہوا ہے سبحان الحمدللہ. اللہ. تو اعلیٰ حضرت جب گئے نا تو اعلیٰ حضرت بھی عشق میں کہہ اٹھے کہ یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پھر امام کہتے ہیں کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. جنت جگہ ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں خیال گزرا، اور اس جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں بھی ایسی ہیں سبحان اللہ. ایک دفعہ میرے آقا تشریف فرما تھے اور میرے آقا فرماتے تھے کہ جنت کی نہروں میں جو پرندے ہوں گے نا ان کی گردنیں جو نا اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی. تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ پرندے اس نہر میں کتنے خوشحال ہوں گے نا. تو آقا جان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عمر اس سے زیادہ خوشحال وہ ہوگا جو انہیں کھائے گا، جو انہیں کھائے گا. جنت کی تصور مطلب بندہ ایسا جنت کے اندر کہ میں اگر اس کو چھیڑنے جاؤں ابھی تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. بھائی ایک ہی نہر ہوگی، دودھ بھی اس میں بہے گا، شہد بھی اس میں بہے گا، شراب طہور بھی اس میں ہوگا، اور جس کو چاہیے ہوگا نا تو وہی اس کے پاس آئے گا. ہمارے یہاں نہر ہوتی ہے نا تو اطراف میں گاڑا ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. وہ جنت کی نہریں کیا نہریں، جنت کی زندگی کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، گناہ کا خیال ہی نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا وہاں، حسد وہاں نہیں ہوگا. کیسا وقت ہوگا، سورج بھی نہیں ہوگا تو پھر اجالا کیسے ہوگا، کیسا وقت ہوگا. ہم صرف سنتے ہیں، ابھی دیکھا نہیں، کسی کان نے نہ سنا جو جنت ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں خیال گزرا. یہ جنت اللہ نے بنائی ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کس کے لیے؟ حضور کے غلاموں کے لیے. جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑ درود. جنت بڑی بلند ہے. جنت تو اعلیٰ تک کہتے ہیں کہ اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، اتنا تعجب کیوں ہو رہا ہے، اتنا تعجب کیوں ہو رہا ہے، ایسا تعجب کیوں کر رہا ہے؟ اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، ارے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. اتنا بڑا کلام ہے کہ میں پوری مہینے میں پڑھوں ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ہاں اس لیے میں اس کو یہاں پر اینڈ کرتا ہوں. سن کی وہ دیکھ سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے گوا. شفاعت کی ہوا جب چلتی ہے تو تردامنی استعارہ ہے گناہوں کی طرف. تردامن شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے. تردامنی استعارہ ہے گناہوں کی طرف. تو اس تردامنی کو سکھانے کے لیے شفاعت کی ہوا چلتی ہے تو پھر گناہ محو ہو جاتے ہیں. میرے آقا کی شفاعت بھی ایسی ہوگی، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. تو اعلیٰ تک کھڑے ہوں گے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوں گے اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ.
اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ. پڑھتے ہیں نا وہاں حضور کی بارگاہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اسألک شفاعت یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہیں اسألک شفاعت یا رسول اللہ. تو کسی کہنے والے نے کہا ہوگا سن کی وہ دیکھ بعد شفاعت کے دے گواہ، یہ آبرو رضا تیرے دامن تر کی گئے، یہ آبرو رضا تیرے دامن تر کی گئے. دینی سگن صبح میں ٹھنڈک جگر کی گئے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی گئے، ہوا یہ کدھر کی گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ سکر